جس وقت بیٹے روانہ ہو رہے تھے، 10 وہ اور 1 بنیامین، تو حضرت یعقوب نے ایک تاکید کی، وقال، اور فرمائے، یا بنی، یا اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، مت جانا ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، داخل ہو جاؤ مختلف دروازوں سے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں کام نہیں آ سکتا تم کو اللہ سے کچھ بھی، ان الحکم الا للہ، نہیں ہوتا فیصلہ مگر اللہ کا، علیہ توکل، تو اس پر میرا بھروسہ، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ حضرت یعقوب کو خطرہ تھا کہ نظر لگ جائے گی، اور حدیث میں ہے کہ العین حق، نظر لگ جاتی ہے۔ فرمایا کہ ان العین ينزل الرجل القبر والابل القدرہ، نظر لگ کے آدمی قبر پہنچ جاتا ہے اور اونٹ ہنڈیا میں پک جاتا ہے، دیگ میں پک جاتا ہے۔ جب آدمی عداوت سے یا محبت سے کسی کو دیکھے اور ماشاء اللہ یا بارک اللہ نہ کہے، تو اس کی دید میں، آنکھ میں، اس کے اوپر جو شعاع پڑتی ہے، زہر پیدا ہو جاتا ہے، بجلی کے کرنٹ کی طرح، اور اس کو لگ جاتی ہے۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ حسنین کو فاطمہ کی نظر لگی، اور حضرت نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل عین ومن شر کل ہامہ ومن عین لامہ، اس باقاعدہ صاف ہے، آنکھ پہنچا، ایسی نظر جو نقصان کرے اس سے پناہ میں لیتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق و اسماعیل کو ان کلمات سے دم کرتے تھے۔ مسند احمد، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل ہامہ ومن شر عین لامہ۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو سہیل ابن حنیف رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت تھے، عربوں کے ہاں یوسف زمانہ کہلاتے تھے۔ وہ نہا رہے تھے گھر میں، دیوار چھوٹی تھی، یہ ہاتھ باہر نظر آئے تو عامر بن ربیہ گزر رہے تھے۔ عامر ابن ربیہ، انہوں نے کہا میں نے ایسا حسین کبھی نہیں دیکھا، ایسے گورے گورے ہاتھ میں نے نہیں دیکھے۔ تو حضرت ابو سہیل ابن حنیف جب غسل خانے سے باہر آئے تو اتنا شدید بخار و بیمار تھا کہ اہل خانہ سے کہا کہ میں مر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی، تحقیق ہو گئی، پتہ چلا کہ عامر بن ربیہ یہاں سے گزرے ہیں۔ اس کو بلایا اور کہا کہ تم وضو کر لو، اور وضو کا پانی جمع کر کے حضرت ابو سہیل پر ڈالا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ نے حضرت عامر بن ربیہ سے کہا هل لما يقتل احدكم اخاه وما قلت لما رأيته بارك اللہ، کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو؟ الا ما يقتل احدكم اخاه، جب اس کو دیکھو تو کہو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یا بارک اللہ فیک۔ صحیح بخاری میں کئی جگہ ہے کہ العین حق، نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ ابن عباس و مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب بھی اپنے بیٹوں کے بارے میں خوفزدہ ہوئے کہ 11 ایک جگہ سے گزریں گے، لوگ پہچان جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ پہلے نہیں کہا تھا، آپ کہہ رہے ہیں تو نظر روز تو نہیں لگتی، کبھی کبھی لگتی ہے۔ پہلے نہیں کہا تھا بنیامین نہیں تھا، آپ کہہ رہے ہیں بنیامین ساتھ ہے، اور بنیامین سے محبت بہت ہے۔ پہلے نہیں کہا تھا، لوگ نہیں پہچانتے تھے، اب پہچان گئے۔ جان پہچان کے آدمی کو نظر لگتی ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تقریر کر رہے تھے، اور یہود نے بعض نظر باز گزارے، آپ کو دیکھا کہ ایسا زلف، ایسی خوبصورت داڑھی، ایسا منور چہرہ ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ جب منبر سے اترے تو ایسا محسوس فرماتے تھے
جیسے آپ کو چٹائی میں لپیٹا جا رہا ہے، جس کو کہ گاڑی بالکل ایسے۔ سورۃ قلم کی آخری آیت نازل ہوئی، فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ ابن عابدین نے فتاوی شام میں لکھا ہے کہ اگر بادشاہ کو پتہ چلے کہ کسی آدمی کی نظر لگتی ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کو قید کر لے اور جیل کے اندر اس کو رزق دے، تنخواہ و کھانا سب دے، کیونکہ اماطۃ الاذی عن الطریق، ذرا رساں آدمی کو ہٹا دینا ایمان کا 70واں حصہ ہے، 77واں۔ اس روایت سے فتاوی عالمگیری میں استدلال کیا ہے کہ قوالوں کو اور موسیقاروں کو بھی اسلامی ملک سے نکالا جائے گا، اماطۃ الاذی عن الطریق۔ کہتے ہیں کہ کوفہ کے اندر حضرت معاویہ نے ایسے لوگوں کو جیل میں ڈالا جن کی نظر بہت لگتی تھی، تو سب جمع ہو گئے، انہوں نے کہا جیل خانے کو نظر لگاتے ہیں، سب نے قطار باندھا، اس کے بعد کہا او ہو ایسی دیواریں تو ہم نے نہیں دیکھا، ٹاس 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 دیواریں ٹوٹ گئی۔ حضرت معاویہ کو پتہ چلا کہ سب بھاگ گئے، آپ نے دوبارہ حکم دے دیا کہ سیسہ پگھلاؤ، زمین کھودو، مٹی ڈالو، نیچے لوہا ڈالو، پکا جیل خانہ بنوائے۔ فلما جہزہم بجہازہم، جس وقت تیار کرایا ان کو تیار کر کے، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، رکھ دیا پیمانہ بھائی کے سامان میں۔ یہ ایک پیمانہ تھا، پیالہ تھا بڑا چاندی کا، پہلے بادشاہ اس میں پانی پیتا تھا، پرانا ہو گیا تو اب ناپنے کے کام آ رہا ہے، بڑا پیالہ۔ بادشاہ اور امراء لوگ شربت بڑے برتن میں پیتے ہیں، چھوٹے برتن میں تو کنجوسوں کا کام ہے، اور شربت ایسے برتن میں کہ وہ لڑکے نہیں، یہ گلاس رکھ کے وہ لڑک جاتا ہے، جب اس کو اٹھاتے ہیں تو جگ بھی لڑکا دیتے ہیں، تو لڑکاؤ دسترخوان پر پورا دریاب کھڑا کیا ہوا۔ حضرت نے حکم دے دیا کسی خاص خادم کو کہ یہ شاہی پیمانہ جو کبھی پیالہ تھا بادشاہ کا، یہ بنیامین کے سامان میں رکھو۔ ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم چور لگ رہے ہو۔ شور مچ گیا نا، چوری ہو گئی، تو حکم ہوا کہ قافلے والوں کو روکو، جو اناج لے کے جا رہے روکو۔ قافلے سارے روک لیے گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، واقبلوا علیہم، متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، کیا چیز گم ہو گئی؟ قالوا نفقد سواء الملک، کہنے لگے ہم نے گم کر دیا پیالہ بادشاہ کا، پیمانہ، سقایا پیالہ اور سوا ایک ہی چیز ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو لے کے آیا اس کو ایک لدا ہوا اناج کا اونٹ ملے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اعلان کرنے والے نے کہا کہ بادشاہ کا شاہی پیالہ گم ہو گیا جس سے ہم اناج تول کر کے دیتے تھے، پیمانہ کر کے، اب جو لے کے آئے گا اس کو ایک لدا ہوا اونٹ اس کو ملے گا۔